السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ٹوٹکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر کے اپنے بہت سے کاموں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ اور اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز اور ٹوٹکوں بھری ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ادرک لہسن کا پیسٹ محفوظ کرنا۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کے زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا ہو تو اس میں معمولی سا نمک اور کوکنگ آئل ملا کر بھون لیں، پھر ٹھنڈا کر کے کسی بوتل یا جار میں محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت استعمال کریں۔ اس کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی اور ذائقہ بھی ٹھیک رہے گا۔ نمبر 2، گرائنڈر کے بلیڈ تیز کرنا۔ گرائنڈر میں 1 چمچہ نمک اور 1 چائے کا چمچہ میٹھا سوڈا ڈال کر تقریباً 10 منٹ تک چلائیں، بلینڈر تیز ہو جائے گا۔ نمبر 3، کیتلی صاف کرنا۔ کیتلی کے زیادہ استعمال سے اندرونی حصہ کالا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کیتلی میں پانی اور میٹھا سوڈا آدھا چائے کا چمچ ڈال کر 3 سے 4 منٹ تک ابالیں، اس کے بعد اچھی طرح سے دھو لیں، کیتلی دوبارہ چمک جائے گی۔ نمبر 4، آملیٹ نرم اور پھولا ہوا۔ آملیٹ کے میزے میں دودھ 1 چائے کا چمچہ، پانی 1 چائے کا چمچہ ملائیں، انڈے کو کانٹے سے خوب پھینٹ لیں، پیاز باریک کاٹ کر ملانے سے آملیٹ بڑا بنتا ہے۔ نمبر 5، ناک کی صفائی۔ منہ دھوتے وقت ناک بھی پانی سے صاف کرنی چاہیے، یوں ناک کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں موجود مٹی اور گندگی نکل جاتی ہے اور سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، کانوں کی صفائی۔ کان جسم کا اہم حصہ ہے۔ نہاتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کان باہر سے اچھی طرح صابن سے صاف ہو جائیں۔ جہاں تک کان کے اندرونی حصے کا تعلق ہے، اسے کیس، پن یا پینسل سے صاف نہ کریں۔ صاف روئی لے کر اس کے ایک سرے کو صاف تنکے کے اوپر چڑھا لیں اور اس کی مدد سے کان صاف کریں۔ بچوں کے کان خصوصاً احتیاط سے صاف کریں۔ کان جسم کا بہت نازک حصہ ہیں، ان کے اندر دور تک پن ہرگز نہ لے جائیں اور نہ ہی پینسل یا کسی نوکیلی چیز سے کان صاف کریں ورنہ زخم لگ سکتا ہے۔ نمبر 7، آنکھوں کی صفائی۔ آنکھوں کو صبح و شام وقتاً فوقتاً صاف پانی سے دھوتے رہیں، اس سے وہ صاف اور چمکدار رہتی ہیں۔ جب بھی منہ دھوئیں تو آنکھوں میں تازہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ضرور ماریں۔ کبھی آنکھوں میں کچھ پڑ جائے تو ہرگز اسے مسلنے کی کوشش نہ کریں، اس سے آنکھ میں زخم ہو سکتا ہے اور بینائی بھی جا سکتی ہے۔ صرف پانی کے چھینٹے ماریں یا کسی کھلے برتن میں پانی بھر کر اس میں آنکھ کھولیں اور بند کریں، اس سے آنکھ صاف ہو جائے گی۔ نمبر 8، پسینہ اور بدبو۔ بعض لوگوں کے جسم پر بدبودار پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، بار بار نہانے کے باوجود بھی تازگی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے افراد اگر گلاب کی پتیاں بدن پر ملیں تو اس سے پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے اور بدبو بھی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، قبض اور گلاب۔ تازہ گلاب میں قبض کو دور کرنے کی صفت موجود ہے۔ خشک گلاب قبض پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو قبض کی شکایت ہو تو تازہ گلاب کی پتیوں کو دودھ میں ابال لیں، پھر چھان کر ٹھنڈا کر لیں اور چینی ملا کر شربت کی طرح گھونٹ لے لے کر پی لیں، اس سے قبض میں فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، گلاب کا سونگھنا۔ گلاب کے فوائد ایسے عظیم و شان ہے کہ اس کا پینا اور کھانا تو ایک طرف، صرف سونگھنے سے ہی دل کی دھڑکن میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ اس کو سونگھنے سے دماغ کو بیداری اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں اگر اصلی اور خالص گلاب کے عطر کے دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر سنگھایا جائے تو متاثرہ شخص کو فوراً ہوش آ جاتا ہے۔ نمبر 11، گرمی سے سر میں درد۔ گرمی میں سر کا درد ہو، کن پٹیوں میں ٹھیس اٹھتی ہو یا پھر سر سے گرمی نکلتی ہو اور بے چینی بھی ہو رہی ہو تو ایسے میں عرق گلاب کا پینا اور خالص عطر گلاب کے بار بار سونگھنے سے قلب کو تسکین ملتی ہے اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور دھڑکنیں اعتدال میں آ جاتی ہیں۔ اگر متلی اور چکر آتے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12، جسم کی سوزش۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر جسم پر جس جگہ سوزش ہو تو وہاں پر لگانے سے آرام آتا ہے۔ اس کے علاوہ گلاب کے تازہ پھولوں کو توڑے پانی میں جوش دے کر پیس لیں اور روم والی جگہ پر لیپ کرتے رہیں، اس سے بھی ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، گرمی سے آنکھوں میں درد۔ گرمی کی وجہ سے اگر آنکھیں درد کرنے لگیں تو گلاب کی تازہ پتیوں کا عرق آنکھوں میں ڈالنا مفید ہے۔
اس سے آنکھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اور تازہ گلاب کی پتیوں کو پیس کر ایک کپڑے میں رکھیں اور پوٹلی بنا لیں۔ اس پوٹلی کو دونوں آنکھوں کے بند پوٹیوں پر رکھنے سے بھی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، آنکھیں تازہ دم ہو جاتی ہیں۔ اس سے نہ تو آنکھوں میں کسی قسم کی خارش ہوتی ہے اور نہ ہی سوجن۔ نمبر 14، دانتوں کی کمزوری۔ مسوڑے کمزور ہوں اور ان کی وجہ سے دانت کمزور ہو جائیں تو تازہ خشک گلاب کے پھولوں کو پانی میں جوش دے کر اس سے بار بار کلیاں کریں۔ علاوہ ازیں خشک گلاب کی پتیوں کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں۔ منجن کے طور پر 2 بار روزانہ دانتوں پر ہلکے ہلکے برش کرتے رہیں۔ اس طرح کے مساج کرنے سے دانتوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور منہ سے ناگوار مہک آنا بھی بند ہو جاتی ہے اور دانتوں میں آرام اور سکون ملتا ہے۔ آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ نمبر 15، ہاتھ پاؤں کی جلن۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سے آگ نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ کیسی ہی سخت سے سخت سردی ہو، یہ لوگ پاؤں لحاف سے باہر ہی نکال کر سوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایک بڑا چمچہ عرق گلاب آدھا گلاس پانی میں حل کر کے چینی ملائیں اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس سے ان کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ جی تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ اس کے علاوہ اور کوئی ٹوٹکا جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں اس کا بھی بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں جلد ہی اس پر بھی ایک آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔